پاک کی میں کس طرح ثنا لکھوں، وہ کائنات میں بے مثل ہیں تو کیا لکھوں، سراپا نور ہیں وہ کیوں بشر نما لکھوں، گھٹا کے کس لیے میں ان کا مرتبہ لکھوں، وہ دہر میں ہے جو صبح ازل کی پہلی کرن، تو کیسے مہر درخشاں کی میں ضیاء لکھوں، وہ کائنات کی تخلیق کا سبب ہیں تو پھر میں ان کو نقطۂ پرکار کبریا لکھوں، سراپا رشد و ہدایت ہے ان کی ذات کریم، شبہ انعام کو میں مرکز ہدا لکھوں، وہ تاجدار جہاں ہیں وہی شہ عقبا، لکھوں تو ان کو دو عالم کا نا خدا لکھوں، ملے ہیں جن کو بشیر و نذیر کے القاب، تو کیوں نہ ان کو میں سلطان حق نما لکھوں، ہر ایک رسول و نبی سے بلند ہیں آقا، بجا ہے فخر رسول رشک انبیاء لکھوں، وہ رہنمائے امم ہیں وہ ہادی عالم، حضور کو میں جہانوں کا پیشوا لکھوں، وہ جن کا سایہ نہ تھا کیا مثال دوں ان کی، جہاں کے واسطے رحمت کی ایک گھٹا لکھوں، جو ان کے گیسو ہیں واللیل ہی کا عکس تو ہیں، جو ان کے گیسو ہیں واللیل ہی کا عکس تو پھر میں ان کے چہرے کو والشمس کا ضیاء لکھوں، بیاں کروں جو میں ذات و صفات کا ان کی، تو حق یہی ہے کہ قرآن کا آئینہ لکھوں، خدا نے جیسے پکارا ہے ان کو قرآن میں، تو میں بھی طٰہٰ مزمل و والضحیٰ لکھوں، حرا کی کیا ہے فضیلت نزول قرآن میں کیوں نہ قلب محمد کا ماجرا لکھوں، وہ بولتے ہی نہیں کچھ بجز کلام خدا، کسی حدیث کا پھر شاخسانہ کیا لکھوں، پلٹ گیا تھا جو خورشید ایک اشارے سے، حضور کا میں یہ ادنا سا معجزہ لکھوں، کروں جو ذکر میں معراج شاہ عرش نشیں، اے زمان و مکان سے میں ماورا لکھوں، اسے زمان و مکان سے میں ماورا لکھوں، میں کہکشاں کو کہوں گرد راہ گزر ان کی، جبین عرش کو میں ان کا نقش پا لکھوں، میں بندہ و خالق بس اتنی دوری تھی، میان بندہ و خالق بس اتنی دوری تھی کہ دو کمان یا کم اس کا فاصلہ لکھوں، سکوت عالم لاہوت میں کلام خدا، علی کے لہجے میں ڈوبی ہوئی صدا لکھوں، خدایا کیا لکھوں میں اب ثنائے احمد میں، ندائے غیب تھی محبوب کبریا لکھوں، میں لکھنا چاہتا ہوں کہ کیا ہے شریعت اسلام، کہا یہ عقل نے آئین مصطفیٰ لکھوں، بیان چاہوں میں کرنا اگر طریقت کو، انہی کے عشق میں مومن کو مبتلا لکھوں، جو کوئی پوچھے کہ کیا ان کی انکساری ہے، میں ان کے عجز کو سب سے بڑی ادا لکھوں، زیارت آپ کے روضے کی ہے میری معراج، تو کیوں نہ میں اسے جنت کا راستہ لکھوں، جڑی ہے آپ سے زنجیر جو امامت کی، ہر ایک امام کو یوں حجت خدا لکھوں، نجات کا جو سفینہ ہے اہل بیت کرام، تمہاری ذات کو میں اس کا نا خدا لکھوں، مسیح عصر ہو اور تم ہی چارہ ساز جہاں، تمہارے اسم کو ہر درد کی دوا لکھوں، ہے جسم و روح کی بیماری کو یہ اکسیر، شراب عشق محمد کو کیمیا لکھوں، پلا اے ساقیے میں لا الہ الا اللہ، پیوں تو اس کو میں توحید کا نشہ لکھوں، برائے نام محمد میں رسالت دے، کہ برگزیدہ انہیں بعد کبریا لکھوں، یہ شان حامد و محمود جام کوثر دے، بے شان حامد و محمود جام کوثر دے، تو ساقیے حمد خدا نعت مصطفیٰ لکھوں، بے نام پنج تن پاک دے میں طاہر، کہ ان کی عظمت و تقدیس و مرتبہ لکھوں،
ہیں 14 ساقی مئے آگہی پلانے کو، تو ان کے گھر کو میں ایمان کا میں کدا لکھوں۔ بنام فاطمہ ساقی پلا شراب طہور، کہ ان کو عصمت و تطہیر کی ردا لکھوں۔ عطا ہو ساقی بنام علی جو جام ولا، انہیں ولی خدا نفس مصطفیٰ لکھوں۔ پلا بے نام حسن صلح جو وہ سبز قبا، پلا بے نام حسن صلح جو و سبز قبا، تو ساقی امن کا ایک باب میں نیا لکھوں۔ لہو کے رنگ کی صحبائے پاک دے ساقی، حسنین کی میں شہادت کا تذکرہ لکھوں۔ برائے سید سجاد دے مئے توحید، تو کیف و مستی میں سجدے کی انتہا لکھوں۔ پتا دے ساقیہ بحر علوم باقر کا، میں ڈوب کر مئے عرفان میں بارہا لکھوں۔ بنام جعفر صادق دے جام صدق و صفا، تو ساقی ان کی شریعت کا نا خدا لکھوں۔ یہ نظر موسیٰ کاظم دے بادئے تسکین، پیوں میں غصے کو اور ہوش میں صدا لکھوں۔ میں رضائے الہی پلا بے نام رضا، تو ان کا نام ضمانت کا واسطہ لکھوں۔ شراب تقوی پلا ساقیہ بنام تقی، کہ پی کے اس کو میں اوصاف پارسا لکھوں۔ نکی کے نام اے ساقی شراب خالص دے، نشے میں اس کے طہارت کی انتہا لکھوں۔ برائے نام حسن عسکری جو دے بادا، برائے نام حسن عسکری جو دے بادا، مدد کا آخری حجت کے مرتبہ لکھوں۔ یہ اسم مہدی اے ساقی مئے ہدایت دے، بے اسم مہدی اے ساقی مئے ہدایت دے، انہیں نجات کا ایک سیدھا راستہ لکھوں۔ مئے خدا کو چھپا کر جو دے تو دنیا سے، تو ساقی پردہ غیبت کا ماجرا لکھوں۔ گناہگار ہوں، عاصی ہوں، بے عمل ہوں میں، سوال کیا کروں، کس طرح مدعا لکھوں۔ ہے قسم پرسی کے عالم میں ملت بیضا، ہر ایک ملک میں ایک دور ابتلا لکھوں۔ بہت ہی ارزاں ہے اس وقت خون مسلمہ کا، تمام ملت مسلم کا مرثیہ لکھوں۔ حضور رب میں تمہارے ہی واسطے سے حضور، تمام عالم اسلام کا گلہ لکھوں۔ تباہی یاد ہے شیعان کی ابھی مجھ کو، قلم کی نوک سے کیسے یہ سانحہ لکھوں۔ جو اہل دین پہ گزری ہے کوسووا میں ابھی، اسے ایک تازہ قیامت کا ماجرا لکھوں۔ عداوتیں ہیں بہت اہل دین سے دنیا کو، ضمیر دشمن مسلم کا منتہا لکھوں۔ یزید عصر بہت ہیں کوئی نہیں ہے حسین، ہر ایک دشت ستم کو میں کربلا لکھوں۔ مدد اے ہادی برحق کے بعد رب جلیل، تمہارے اسم کو ہر دل کا آسرا لکھوں۔ کرم کی ایک نظر ہم پہ شافع محشر، ہیں آپ رحمت عالم تو پھر میں کیا لکھوں۔ عطا ہو دولت ایمان پھر ایک بار ہمیں، حضور رب میں تمہارا ہی واسطہ لکھوں۔ خدایا بخش دے امت کی سب خطاؤں کو، وسیلہ دے کے تمہارا میں یہ دعا لکھوں۔ تمہارے ذکر سے سیکل ہو دل پہ گر مولا، تمہارے ذکر سے سیکل ہو دل یہ گر مولا، تو اس کو قلب مسلمان کی میں جلا لکھوں۔ پھر ایک بار تقوی کا تھام لوں دامن، میں پھر سے ملت بیضا کو پارسا لکھوں۔ خدا کرے کہ ہو شیرازہ بندگی یہ ملت، خدا کرے کہ ہو شیرزہ بندی ملت، اسی اتحاد کو میں آپ کی عطا لکھوں۔ کھڑی ہو یا نبی پھر ایک صف میں قوم حجاز، پھر ایک بار اسے لشکر خدا لکھوں۔ چلیں نقوش کف پا پہ آپ کے جو غلام، انہیں میں جنت گم گشتہ کا پتہ لکھوں۔ فلک سے آتے ہیں پہ ہم سلام ان پہ نسیم،
فلک سے آتے ہیں پہ ہم سلام ان پہ نسیم، میں بار بار نہ کیوں ذکر مصطفیٰ لکھوں، میں بار بار نہ کیوں ذکر مصطفیٰ لکھوں۔ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، وعلی الارواح التي حلت بفنائک، علیکہ منی سلام اللہ، ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار، ولا جعلہ اللہ آخر العہد منی لزیارتکم۔ السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین، یا لیتنا کنا معکم فنفوز فوزا عظیما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکہ یا مولایا یا ابا الفضل العباس، یا ابن امیر المؤمنین وابن سید الوصیین، المطیع للہ ولرسولہ ولامیر المؤمنین والحسن والحسین۔ السلام علیکہ یا قمر العشیرہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر، ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من ہمزات الشیاطین واعوذ باللہ ان یحضرون، ان اللہ هو السمیع العلیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی نور قلوبنا بمعرفة الزہرا واجلى عیوننا ببکاء علی الزہرا، ثم الصلاة والسلام على ابی الزہرا وعلى بعل الزہرا وعلى ابناء الزہرا وعلى بنات الزہرا وعلى شیعة الزہرا، واللعنة الدائمة ابد العابدین على اعداء الزہرا من یومنا هذا الى یوم لقاء الزہرا۔ وقال الہ الزہرا بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وہم راکعون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم عجل ولیک الفرج۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
دنیا کے مختلف گوشوں سے دیکھنے والے ناظرین، سامعین، محبان اہل بیت علیہم السلام اور عشق کربلا میں مبتلا، اور یہ ایسی محبت جو کہ حقیقت نجات ہے، اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ سب کو یہ دن اور یہ محبت عطا فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی توفیقات میں اضافہ کرے، آپ کے شرف میں اضافہ فرمائے، اور آپ لوگ بھی کربلائے مقدسہ کی پاک دھرتی پر آ کر یہاں سے شفا طلب کریں۔ مرکز امن و شفا ہے کرب و بلا، ہمارے عشق کی انتہا ہے کرب و بلا۔ یہاں پہ آنے کے بعد انسان کھو جاتا ہے، انسان اہل بیت علیہم السلام کے عشق کو پانے کی راہ پا لیتا ہے۔ یہ اہل بیت علیہم السلام کی محبت ہمیں مائل عشق قرب اہل بیت علیہم السلام کرتی ہے، اور یہ تمایل خود بخود پیدا نہیں ہوتا ہے، اس کو حاصل کرنے کے لیے کچھ خرچ کرنا پڑتا ہے، اور وہ خرچ کیا ہے؟ محبت اہل بیت علیہم السلام کے لیے طہارت شرط ہے۔ کچھ طہارت ظاہری ہے، کچھ طہارت باطنی ہے۔ طہارت ظاہری کا تعلق جو ہے وہ ہمارے لیے دنیاوی چیزوں سے حاصل ہو جاتا ہے، مثلا محسوسات سے حاصل ہو جاتا ہے، پانی، مٹی، زمین سے اگنے والی چیزیں، ان کے ذریعے سے ہم طہارت حاصل کر سکتے ہیں۔ طہارت باطنی کا تعلق اہل بیت علیہم السلام سے ہے، ولایت اہل بیت علیہم السلام سے ہے، اور یہ ولایت اہل بیت علیہم السلام دوسروں سے ہمیں جدا کر دیتی ہے، کیونکہ ولایت اہل بیت علیہم السلام ہمارے لیے وہ حصن حسین ہے، وہ ہمارے لیے قلعہ ہے، وہ ہمارے لیے ڈھال ہے، جس کے ذریعے سے ہم جنتی ہو گئے ہیں۔ اور یہ ہمارا جنتی ہونا ہمارے ذاتی اختیار سے نہیں ہے، اہل بیت علیہم السلام کی عطاؤں سے ہے، ان کی شفاعت کے ذریعے سے ہے۔ اس لیے کہا گیا کہ اہل بیت علیہم السلام کی محبت کو ہمارے لیے لازمی کر دیا گیا ہے، اور یہ لزوم محبت اہل بیت علیہم السلام کافی ذریعوں سے ہے۔ اچھا، کہا کہ یہ محبت اہل بیت علیہم السلام کے لیے فضائل بھی ضروری ہیں، جاننا چاہیے۔ یہ فضائل کیا ہیں؟ ایک مرتبہ تو امیر المومنین علیہ السلام کی ذات اقدس کے دیکھیں، جس طریقے سے ولایت کا مہینہ چل رہا ہے، اس مہینے سے متعلق بات کروں گا۔ امیر المومنین علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ عزت عطا فرمائی ہے، وہ بلندی اور وہ رتبہ عطا فرمایا ہے، نام کے بھی علی ہیں، ذات کے بھی علی ہیں، بات کے بھی علی ہیں۔ ایسے علی صفات ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ الوہیت مرتبت عطا کر کے ان کو اپنے اور رسول کے درمیان معراج میں وسیلہ گفتار قرار دیتا ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام ہر حساب سے علی ہیں، ایسے ہیں کہ جن کے نام کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نام سے مشتق فرمایا ہے، اور یہ اشتقاق ایسا ہے کہ دنیا کو ان کے اشتقاق کی سمجھ ہی نہیں آ سکتی، اور یہ اشتقاق عشق سے ہی مشتق ہے، اور جہاں پر انتہائی عشق ہوتی ہے وہاں پہ نام دے دیا جاتا ہے، وہاں پہ اخلاق دے دیا جاتا ہے، وہاں پہ اپنے اوصاف دے دیے جاتے ہیں۔ جہاں پہ اخلاق، نام اور وصف دے دیے جائیں وہاں پہ ذات اپنی نہیں رہتی، وہ ایسی ہو جاتی ہے، معرفت کا سبب بن جاتی ہے۔ اسی لیے کہا کہ ہم لوگ یہاں پر اس لیے بھیجے گئے ہیں کیونکہ ہمیں معرفت کے لیے خلق کیا گیا ہے۔ معرفت عرف سے ہے، حقیقت سے نہیں ہے۔ معرفت عرف سے ہے، حقیقت سے نہیں ہے، کیونکہ کنہ معرفت اہل بیت علیہم السلام حاصل کرنا یا ملک مقرب ہو یا نبی مرسل ہو یا امتحان اللہ قلبہ، جس کے دل کا امتحان لے لیا گیا ہو۔ نبی مقرب ہم میں سے کوئی نہیں، ملک مقرب ہم میں سے کوئی نہیں ہے۔ ہمارے دلوں کا امتحان، ذرا سی تکلیف آتی ہے ہم لوگ کہیں کے کہیں ہو جاتے ہیں، خوف میں مبتلا ہو جاتے ہیں، گھبراہٹ میں مبتلا ہو جاتے ہیں، کانپنے لگ جاتے ہیں، دو لوگوں کی باتیں سن کے نیک مقدس جگہوں سے دور ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ ہمارے دلوں کا امتحان لیا جائے گا۔ انسان یہ نہ سوچے کہ اس کا امتحان نہیں لیا جاتا، لیا نہیں جائے گا۔ اے انسان ایسا نہ سوچ، قرآن کی آیت کا مفہوم پڑھ رہا ہوں، اے انسان ایسا نہ سوچو کہ تمہیں خلق کر کے چھوڑ دیا گیا ہے، تمہارا امتحان لیا جائے گا، تمہارے مال سے امتحان لیا جائے گا، تمہارے جان سے امتحان لیا جائے گا، تمہارے ایمان کا امتحان خوف سے لیا جائے گا۔ پتہ چلے گا خوف کی حالت میں کتنا ید اللہ کو متمسک رہتے ہو، کتنے ید اللہ سے ربط رکھنے والے رہتے ہو۔ یہ امتحان ہے ہمارے لیے،
اور جب ہم امتحان کے اندر کامیاب ہو جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں کامیاب کر دے گا، اور یہ ہمارے لیے کامیابی جو ہوگی اہل بیت علیہم السلام کی طرف سے ہمارے لیے کامیابی کا سبب بن جائے گی، اور یہ کامیابی دنیا و آخرت میں عزت نجات اور بزرگواری لے کر آئے گی۔ اسی لیے کہا گیا کہ امیر المومنین علیہ السلام کی حرکت جو تھی وہ بھی معرفت کا ذریعہ تھی۔ اسی لیے ایک معرفت کا ایک جملہ کہنے لگا ہوں، امیر المومنین علیہ السلام کی تلوار جسے مار دیتی تھی دنیا میں بھی مر جاتا تھا، آخرت میں بھی جہنمی ہو جاتا تھا، یعنی دنیا و آخرت اس سے دور ہو جایا کرتی تھی۔ یعنی اگر قرب لینا ہے اہل بیت علیہ السلام کے جوار میں آؤ، ان کے قریب آؤ، ان کی محبت حاصل کرو، ان سے پیار کرو۔ اب ایک اور بات جو میں عرض کرنے لگا ہوں آپ کے حضور کہ یہ آفتیں نازل ہوتی ہیں، ہمارے اوپر آفتیں، بیماریاں، تکلیفیں نازل ہوتی ہیں، اس کے بارے میں معصوم علیہ السلام کی ایک حدیث یاد دہانی کے طور پر عرض کرنے لگا ہوں۔ معصوم علیہ السلام فرماتے قال امیر المومنین علیہ السلام ذکرنا اہل البیت شفاء من العلل والاسقام ووسواس الریب۔ اے لوگو، ہمارا دل، ہمارا ذکر، ہم اہل بیت علیہ السلام کا ذکر کیا ہے؟ شفا ہے علل، علتوں، بیماریوں سے، والاسقام اور دردوں سے، ووسواس الریب اور شک کے دھوکوں سے، ریب کے وسوسوں سے۔ یہ ہمارا ذکر جو ہے یہ تمہیں امان دیتا ہے، اسی لیے ہم دن رات اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے ملتے جدا ہوتے کہتے ہیں علی علی علی۔ یہ ہماری زندگی کا ورد ہے، ہماری زندگی کی نجات کا سبب ہے، اور ہماری حیات ہے، اور ہماری بقا کا سبب ہے۔ آ رہے ہیں دن امیر المومنین علیہ السلام کے، یہ امیر المومنین علیہ السلام کے دن جو ہیں ہمارے لیے زندگی کے دن لے کر آ رہے ہیں، حیات لے کر آ رہے ہیں، ہمیں مرنے سے بچانے کے لیے آ رہے ہیں، کیونکہ ولایت اہل بیت علیہ السلام کی طرف سے ہماری نجات کے لیے لازم ہوئی ہے، اور یہ جو نجات ہے ہمیں بخشش دلاتی ہے، پاکیزگی دلاتی ہے، طہارت دلاتی ہے، اور اہل بیت علیہ السلام کا قرب دلاتی ہے۔ ایک اور بڑی سخت سی حدیث میں پڑھنے لگا ہوں کہ یہ عذاب آتے ہیں لوگوں کے اوپر، لوگ عذاب میں مبتلا ہو جاتے ہیں، پریشانیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ قال رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کتاب حلیۃ الابرار سے پڑھنے لگا ہوں، کہا قال رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا يعذب اللہ هذا الخلق الا بالذنوب العلماء الذين يكتمون الحق من فضل علی وعطرته۔ اللہ تبارک و تعالی کسی بھی قوم کو عذاب میں مبتلا نہیں کرتا مگر یہ کہ وہ عذاب نازل ہوتا ہے علماء کے گناہوں کے سبب سے۔ علماء کا گناہ کیا ہے؟ وہ چھپاتے ہیں علی اور اس کی آل کے فضائل کو۔ جو علی اور ان کی آل کے فضائل کو چھپائے گا اس قوم کے لوگوں پر عذاب نازل ہو جائے گا۔ لہذا اگر بچنا چاہتے ہیں دن رات کیجئے علی علی علی، یہ ہمارا ورد ہونا چاہیے، اٹھتے جاگتے بیٹھتے سوتے دن رات ہر حالت کے اندر آپ کا ذکر ہونا چاہیے علی علی علی۔ اور اہل بیت علیہ السلام کا نام لینا وقت گزاری نہیں ہے، اہل بیت علیہ السلام کا نام عبادت ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دن میں بغیر کسی کام کے 17 ٹائم 70 مرتبہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امیر المومنین علیہ السلام کا نام لیا کرتے تھے، بغیر کسی کام کے کہتے تھے علی علی علی، اور بتایا علی کا نام لینا عبادت ہے۔ ذکر علی عبادہ، النظر علی وجہ علی عبادہ، حب علی عبادہ۔ اہل بیت علیہ السلام ہمیں بتانا چاہتے ہیں امیر المومنین علیہ السلام کی محبت عبادت ہے، اور یہ محبت ہر حال میں رکھنی چاہیے، سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے، یہ کسی بھی حالت میں معاف نہیں ہے۔ باقی واجبات معاف ہو سکتے ہیں، حب اہل بیت علیہ السلام کسی لمحے معاف نہیں ہے۔ حب اہل بیت علیہ السلام کا تقاضا قرب، حب اہل بیت علیہ السلام کا تقاضا زیارت، حب اہل بیت علیہ السلام کا تقاضا ان کے اوپر اپنی جان کو قربان کر دینا، حب اہل بیت علیہ السلام کا تقاضا اولا بانفسنا، ہماری جان پر ہمارے سے زیادہ حق رکھنے والے ہیں
लिहाजा उन पर हमारे माँ बाप कुर्बान हो जाएं। जब भी ज़ियारत के लिए आते हैं तो हम कहते नजर आते हैं, बे अबी अंत व उम्मी, मेरी औकात तो क्या है, मेरे माँ बाप आपके ऊपर कुर्बान हो जाएं। कायनात की कीमती चीज होती है माँ बाप। कहा मैं क्या हूं, मरता हूं मर जाऊं, मैं ही नहीं मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो जाएं। और ये कुर्बानी सिर्फ लफ्जी नहीं है, ये हमारा अकीदा है। अगर वक्त आ जाए तो हम अपना हर कुछ तन मन धन अहले बैत पर कुर्बान कर देंगे। और यहाँ पर आकर हम तवस्सुल करते हैं, जिस तरीके से आप जानते हैं, रोज़ाना आपके लिए दुआ करते हैं। ये हमारा नंबर आपके लिए स्क्रीन पर लिखा हुआ आ रहा है 0096477299111424। इस पर आप हमें प्याम भी कीजिए, हम आपके प्याम मौला की बारगाह में पढ़कर आपके लिए दुआएं मांगते हैं। मिलते हैं वक्फे के बाद। काश मैं मेहदी दौरां का ज़माना देखूं, काश मैं मेहदी दौरां का ज़माना देखूं, काश मैं मेहदी दौरां का ज़माना बारवे है दर करार का चेहरा देखूं, काश मैं अस्सलामु अलैका या अबा अब्दिल्लाह। मेरी जान आका, आपको अली असगर अलैहिस्सलाम का वास्ता, मौला आपको मौला अब्बास के हाथों का वास्ता। मौला मेरे कामों में गिरह पड़ गई है, वो गिरह दूर फरमाइए। मौला आपको जनाब सकीना सलामुल्लाह अलैहा और जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा का वास्ता। मौला अबुल फ़ज़ल अलैहिस्सलाम, मौला अब्बास, मैंने सुना है आपके दरवाज़े से कोई खाली नहीं जाता। मौला आपको आपकी वालिदा सैयदा ज़हरा का वास्ता, आपको सैयदा उम्मुल बनीन सलामुल्लाह अलैहा का वास्ता, मेरी शिफ़ात कीजिए। मौला मैं बहुत ही परेशानी के आलम में हूँ। मौला मेरी जो परेशानियाँ हैं दूर फरमाइए। न कारोबार है ना रोज़गार है, मौला मेरी परेशानियाँ दूर फरमाइए। मौला आपकी परेशानियाँ दूर फरमाए। एक और मोमिन लिखते हैं, अस्सलामु अलैका या अबा अब्दिल्लाह, मौला मैं बहुत ज़्यादा गिरफ़्तार हूँ। मौला ऐसा लगता है दिल में दर्द होकर रह गया है दुनिया की आजमाइशों से, लेकिन मौला मैं किसी और से नहीं कह सकता। मौला अपने हरम में दावत कीजिए, मेरी दुआ कबूल कीजिए। सैयदा सकीना का वास्ता, मुझे नाउमीद ना कीजिए। मौला हुसैन हुज्जत खुदा के मददगारों में मुझे शुमार फरमा लीजिए। अल्लाहुम्मा अज्जिल वली कल फ़रज।